نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. یہ مہینہ بڑا باعث برکت ہے اور خاص طور پر وہ دن بڑا بابرکت ہے جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس امت پر اتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اس وقت تک کہ وہ کامل مومن نہیں کہلایا جا سکتا جب تک اس کی محبت حضور سے تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے. تمام محبتیں مغلوب ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو. اس کو قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ براءت میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اس پوری آیت میں جن جن چیزوں کو ذکر فرمایا ہے
ان تمام کی تمام چیزوں کا خلاصہ اور اس کا لب لباب وہ مختصر سے ایک جملے میں یہ ہے کہ اس شخص کو کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو یہ ٹٹولنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں پر غالب ہے یا نہیں۔ اس کی بیوی سے زیادہ محبت حضور سے ہو، اولاد سے، ماں باپ سے، تجارت سے، کنبے سے، خاندان سے، ملنے جلنے والوں سے، تجارت کاروبار سے، وغیرہ وغیرہ، یہ پوری آیت کا خلاصہ ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر اس آدمی کے کامل مومن ہونے کی بشارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام ان چیزوں سے جو میں نے ابھی ذکر کی اور جس کا میں نے ابھی آیت کا آپ کو حوالہ دیا، سورہ براءت کی آیت کا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دعوت تو ہر آدمی کر سکتے، زبان ہے اس پر تو آپ کوئی تالا نہیں لگا سکتے، لیکن وہ دعویٰ کس قدر اپنی ذات میں سچا ہے پھر ہے بات۔ تو پتہ وہاں چلے گا جہاں دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو۔ بات سمجھ لیں، دو چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو۔ بیوی کی محبت کچھ اور کہتی ہو اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ ماں باپ کی محبت کچھ اور کہتی ہے، حضور سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کنبہ، خاندان، اعزاء اقارب، تجارت، اس سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے، حضور سے محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہاں پر آ کر آدمی کا امتحان اور یہاں پر آ کر اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر حضور کی بات کو اگر وہ مانتا ہے اور تمام کی تمام چیزوں کو رد کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کامل ایمان موجود ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس بات میں کوئی صداقت نہیں، اس بات میں کوئی وزن نہیں۔ دوسری بات میں یہ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا جب بھی موقع ہوا، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سچی محبت ایک اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کسی شخص کو دنیا میں کسی سے بھی اگر محبت ہوتی ہے کسی کو دنیا میں تو اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں، پانچویں وجہ کوئی نہیں ہوتی۔ حسن ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، اس کا فضل اور کمال ہوتا ہے، اس کی جود اور عطا اور بخشش ہوتی ہے، اس کے احسانات ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ چاروں وجوہات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے، فضل اور کمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے،
نوال، کسی کو بخشنا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو کچھ دینا، اس پر احسان کرنا، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بات یاد آ گئی درمیان میں اگر ان چاروں کی تفصیلات میں جاؤں تو بات میری بہت ساری رہ جائے گی۔ میں نے صرف اشارہ کر دیا اور اجمالاً آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کوئی آدمی دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، 5ویں کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو ہم جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں۔ اچھا، ایک بات یہ کہ مخلوق میں اگر آپ دیکھیں تو مخلوق میں یہ 4 چیزیں کسی نہ کسی میں کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ بھئی کوئی آدمی دوسرے کو حسن کی مار دیتا، کوئی آدمی حسین تو نہیں ہے بھونڈا سا، لیکن اس کے اندر ایبیلٹی ایسی ہے، اس کے اندر صلاحیت ایسی ہے، اس کے اندر کمال ایسا ہے کہ سامنے والے کو 2 منٹ میں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور شیشے میں اتار لیتا ہے۔ کسی کے اندر یہ کمال بھی نہیں، وہ اس کی عطا اور بخشش اتنی عام ہے، اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ اس کی یہی خوبی اور یہی خصوصیت تمام چیزوں پر حاوی ہے، وہ سامنے والے کو گرویدہ بنا لیتی ہے۔ لیکن میں جس ذات کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس پیغمبر اسلام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس خاتم النبیین کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ تمام کے تمام 4 کے 4 کمالات بیک وقت حضور میں جمع فرما دیا۔ اور دنیا میں جو یہ کمال جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ تو کمال نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا حسن ہوتا ہے، بس اگلا آدمی جو ہے وہ دل دے دیتا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں روایت ذکر کر رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ زلیخا کی جو سہیلیہ تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آواز بھی سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، میں جتنا زور لگا سکتا ہوں اس سے زیادہ، اگر زیادہ زور لگاؤں گا پھر بابا وضو کرنا پڑے گا۔ بس میری بات غور سے سنیں گے، توجہ سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ بہت مشکل سے ہمت کر میں آج آ گیا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ زلیخا کی سہیلیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ معلوم ہے نا آپ کو، واقعہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں چھری دے دی تھی پھل کاٹنے کے لیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب وہ چاقو دے دیا تھا پھل کاٹنے کے لیے، اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی باہر آئے تو وہ جو زلیخا کی سہیلیہ تھی، انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور جمال دیکھا تو پھل کاٹنے کے بجائے وہ چاقو سے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ زلیخا کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ دیتی۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آدھا حصہ حسن کا حضرت یوسف علیہ السلام میں ودیعت رکھا، اور آدھا حسن جو ہے وہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے
لوگوں میں تقسیم فرما دیا. تو فرمایا کہ اگر وہ زلیخا کی سہیلیاں حضور کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ حسن اور جمال عطا فرمایا تھا. بہرحال تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے، عقلی تقاضا بھی ہے، بشری تقاضا بھی ہے. اور جو اہم بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ محبت کا دم تو ہر آدمی بھرتا ہے. میں نے پچھلے جمعے آخر میں ایک جملہ نقل کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں. پچھلے جمعے نہیں یاد ہے. سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو کسی نے خوب تعریف کی. یاد آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا. سنت کہتے ہیں حضور سے محبت. وہ جملہ غور سے سنیں. سنت کہتے ہیں حضور سے محبت حضور کی چاہت کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں حضور سے محبت اپنی چاہت کے مطابق. نہیں سمجھ آئی بات؟ سنت کہتے ہیں حضور سے محبت حضور کے چاہت کے مطابق، اور بدعت کہتے ہیں حضور سے محبت اپنی چاہت کے مطابق. ایسی بلا کی تعریف کی ہے، ایسی بلا کی تعریف کی ہے. آپ اگر موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. تو محبت جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کا سرمایہ ہے، اس کی پہچان ہے، تو بار بار میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک زمانے سے کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا کہ حضور سے محبت حضور کی اطاعت کے بغیر نامکمل. حضور سے محبت حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر نامکمل. روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. یہ صحیح احادیث ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں. آپ وضو فرما رہے تھے. صحابہ جو ہے وہ آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے آپس میں دھکم پہل کر رہے تھے. ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا حصہ میرے ہاتھ میں آ جائے تاکہ حضرت کا وہ غسالہ اور وضو سے بچا ہوا جو پانی ہے وہ میرے لیے باعث برکت ہے. ہر آدمی جو ہے وہ دھکم پہل کر رہا ہے کہ وہ حضور کا پانی جو ہے جسم سے گرا ہوا وہ زمین پر نہ گرنے پائے، وہ میرے حصے میں آ جائے. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھا اور آپ نے صورتحال کو بھانپ لیا، کیا کہ یہ میری محبت میں بالکل دیوانے ہو چکے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. یہ میری محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں، اپنے آپ پر ان کا بس ہی نہیں چل رہا، بے قابو ہو گئے. تو آپ نے اس موقع پر حضرات صحابہ جو ایک دوسرے کو دھکم پہل کر رہے تھے حضور کا پانی بچا ہوا لینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ ما يحملكم على هذا، ما يحملكم على هذا، ارے تمہیں ان چیزوں، اس چیز کے لینے میں کس چیز نے رغبت میں ڈالا؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا ہے کہ تم یہ جھینگا مشتی کر رہے ہو، ایک دوسرے کو دھکا پہل کر رہے ہو؟
تمہیں برانگیختہ کیا ہے؟ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے مجبور ہو کر اب یہ کام کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر اب یہ کام کر رہے ہیں. اب لوہا گرم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو اسوہ حسنہ قرار دیا نا، وہ ایسے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں. یہ باتیں سمجھنے کی ہے، اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. لوہا گرم تھا تو اگر آپ چاہتے، اگر آپ کو اپنی تعریف کروانی مقصود ہوتی یا اپنی اور زیادہ ویلیو بڑھانی خدا نہ خاصہ مقصود ہوتی، اور صحابہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ پاپولر بنانے کی کوشش ہوتی، تو آپ فرماتے کہ اچھا صحیح ہے، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس وقت اس عشق اور محبت کے غلبے کا رخ موڑ دیا. کہیں آگے چل کر کوئی فتنے کا پیش خیمہ نہ بن جائے. ڈائریکشن چینج کر دی، اس کا رخ چینج کر دیا. حضور کو سب پتا تھا. پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ اچھا یہ کام اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر کر رہے ہو تو پھر 3 کام کرو، پھر پتہ چلے گا کہ واقعات میں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہو. 3 کام کرو. دیکھیں بات کیا ہو رہی تھی اور اس کو موڑا کیسے، کس رخ پر لا کر کھڑا کر دیا. آنے فرمایا کہ اچھا اگر تم یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہو تو پھر تم یہ کرو کہ جب بات کرو تو سچ بولو. جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو تم خیانت نہ کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کر رہے ہو تو پھر یہ کام کرو، کیا کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، اس پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کہاں سے بات شروع کی اور پھر اس کو لا کر اس کا ڈائریکشن چینج کیا، رخ ایک دم تبدیل کر دیا. اور یہ بات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دی کہ صرف میرے حق میں محبت کے نعرے لگانے سے میں خوش نہیں ہوں گا، لمبے لمبے جھنڈے گاڑنے سے میں خوش نہیں ہوں گا، لائٹیں لگانے سے میں خوش نہیں ہوں گا. میں خوش اس وقت ہوں گا کہ جب تم میری اطاعت اور فرما برداری میں بھی تمہارا وہی جذبہ ہو جو جذبہ تمہیں مجھ سے محبت میں، پھر میں خوش ہوں گا. اب ایک آدمی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری تو کرتا نہیں، محبت کا دم بھر رہا ہے، محبت کا دم بھر رہا ہے تو ظاہر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے، عربی کے کسی شاعر نے، عرب کے شاعر نے ایک شعر کہا ہے، تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو کسی سے محبت کا دم بھر کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی سے تو محبت کرو اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو. ان المحب لمن يحب يطيع،
اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے، اپنے محبوب کی فرما برداری کو اپنا وتیرہ اور شیوا بناتا ہے، اس سے صرف وہ اختلاف نہیں کر سکتا، کیوں؟ مجھے محبت ہے، ختم بات۔ آپ نے کہہ دیا کھانا اس طرح کھاؤ، مجھے اس طرح کھانا ہے۔ آپ نے فرما دیا گھر والوں کے ساتھ اس طرح رہو، مجھے اس طرح رہنا ہے۔ آپ نے فرما دیا تجارت اس طرح کرو، مجھے تجارت اس طرح کرنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کا ایک طریقہ جو نبی کو پسند ہو اور ایک آج کا مسلمان یہ کہہ دے کہ جی مجھے پسند نہیں ہے؟ یہ کہنے والا آدمی کیا پھر بھی مسلمان ہو سکتا؟ چنانچہ شمائل ترمذی میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی۔ درزی جانتے ہیں نا کون؟ ٹیلر دعوت کی حضور کے ساتھ، جو ہے وہ کچھ صحابہ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اس نے آپ کے لیے آپ کا مرغوب سالن بنایا، گوشت کا سالن تھا، اس کے اندر کدو ڈال دیے تھے جس کو لوکی کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کدو یا لوکی جو بھی آپ کہہ لیں اس کو آپ بہت پسند فرماتے تھے۔ تو جو صحابی ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں گیا حضور کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ برتن میں کدو تلاش کر رہے ہیں جگہ جگہ سے۔ ہم لوگ بوٹی تلاش کرتے ہیں نا، اور اگر کہیں پلیٹ میں دیسی گھی ڈال دیا ہو تو پھر وہاں لائن بنا دیتے ہیں تاکہ سہولت سے آ سکے۔ تو آپ جگہ جگہ سے کدو اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے اس عمل کو دیکھ کر زندگی بھر مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے محبت کا لازمی نتیجہ کہ میرے محبوب کس چیز کو پسند کرتے ہیں وہ میری پسند، کس چیز سے آپ نفرت کرتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح روایت میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ میں یہ باتیں پچھلے جمعے بھی میں نے اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، پتہ نہیں آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کوشش کروں کہ دماغ میں بات بٹھاؤں، مختلف روایات اور احادیث سامنے رکھ کر آپ کے ذہن سازی کروں۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جو حضور کے خادم خاص تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو میں آپ کی اس وقت جو خدمت ہوتی اس پر میں مقرر تھا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا، تولیا کپڑا لا کر رکھ دیا وغیرہ وغیرہ، جانماز بچھا دی۔ تو جب آپ بہت خوش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ جملہ آسان نہیں ہے، یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے، یہ جملہ آدمی اس وقت کہتا ہے جب اگلے کی خدمت سے رواں رواں خوش ہو جائے۔ ہاں بھائی بولو مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے، سچے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کے رفاقت کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں جس طرح آپ کی صحبت ہمیں یہاں پر حاصل ہے جنت میں بھی حاصل ہو جائے۔ جنت میں پتہ نہیں آپ کا درجہ کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے۔ اب آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے، کرو خواہش، تو یہ خواہش ہے کہ بس وہاں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوٹے اور وہاں بھی آپ کی رفاقت اور معیت اور صحبت نصیب ہو۔ آپ نے کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ کہا کہ جی، کہا کہ پھر اس کے لیے ایک کام کر لو، اس
اس کے لیے ایک کام کر لو، فَأَعِنِّي عَلَى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جی، فرض نمازیں نہیں ہے اس میں، فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہے، نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو، جتنی نفل نمازیں زیادہ ہوں گی اتنے زیادہ سیدھے ہوں گے، جتنی نماز زیادہ ہوگی اتنے زیادہ سیدھے ہوں گے۔ تو تمام حضرات صحابہ نے حضور کی صحبت سے جو چیز سیکھی، کیا کیا بات بتائی جائے، کیا حالات اور واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، تو مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات کے کئی دور ہوئے۔ تو اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھیے غور سے سنیں، یہ ہوتی ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ سچی محبت، سچی محبت، وہ سچی محبت جو محبت اطاعت اور فرمانبرداری پر آدمی کو لے آئے۔ ڈھکوسلے بازیاں تو بہت ہیں، شعبدہ بازیاں تو بہت ہیں، وہ محبت جو سچی اطاعت پر مبنی ہو، جو پوری حضور کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھی؟ کیا بات کر رہا؟ جی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اچھا جی، آپ جتنے دن یہاں پر ہے، آپ چاہیں تو یہ سامنے بیت اللہ ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضور کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا۔ یہاں یہ بات ہوئی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے کہا کہ عثمان کے تو مزے آ گئے۔ وہاں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عثمان کے تو مزے آ گئے، وہ تو دن رات بیت اللہ کا اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے، حضور کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں میرا خیال یہ کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، اور وہاں انہوں نے بھی جواب ہو دیا کہ نہیں، میں اپنے محبوب اور آقا کے بغیر میں طواف نہیں کروں۔ تو حضرات صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، یہ جو خیر القرون کے جو دور گزرے ہیں، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اطاعت، فرمانبرداری، آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی وہ مثالیں نقش کی ہے، وہ مثالیں رقم کی ہے کہ آسمان اور زمین پھر اس طرح کی کوئی نظیر و مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس طرح کی سچی محبت اور اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ کیسے پیدا ہو ہمارے اندر؟ کیا وہ سال میں صرف ایک دن کچھ کام کر لینے سے حاصل ہو جائے گا، یا اس کے لیے کوئی اور کام کرنا پڑے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آسان سا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، ہر کام اور ہر معاملے میں اس سنت کو اپنا لیا جائے، حضور سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سنت پر عمل کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔
اب اس میں دو باتیں دیکھیے. بعض سنتیں تو ایسی ہے، بعض سنتیں ایسی ہے کہ اس میں کوئی 1 روپے کی بھی آپ کو محنت نہیں کرنی ہے. بات سمجھ رہے؟ 1 روپے کی بھی آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہے. ایک وقت کا کوئی کھانا آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے، کوئی پائی پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا ہے. صرف کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کاموں کو ہم اسی طرح کریں، البتہ اس کی ترتیب بدل دیں. نہیں سمجھے بات؟ جو کام ہم کر رہے ہیں روزمرہ کے وہ کام اسی طرح کریں، کام نہیں چھوڑنا ہے. البتہ بتا دیں، میں تو نہیں بول پا رہا، آپ تو میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں. کیا کریں؟ ترتیب بدل دیں. اب اس ترتیب بدلنے میں کیا مشقت ہے؟ مثال کے طور پر بھائی کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا سارے کھاتے. اب ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہے، کوئی ہاتھ دھوتا ہے نہیں دھوتا، کوئی کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، کوئی انگلیاں چاٹتا ہے، کوئی نہیں چاٹتا، کوئی کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، کوئی نہیں دھوتا، کوئی ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ تہیہ ہم کر لیں کہ آج کے بعد سے مجھے کھانا کھانا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کیا پیٹ نہیں بھرے گا؟ بتائیے، پیٹ نہیں بھرے گا، آپ بھوکے رہ جائیں گے، تشنگی باقی رہے گی. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ کھانا کھا کر جو مقصد تھا وہ بھی حاصل ہوا، اور جب اس پیٹ بھی بھر گیا اور اس سنت پر جب آپ عمل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی بن گئے، اور یہ کھانا کھانے کا عمل ایسا ہوا جیسا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں. آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی نماز و قرآن کی تلاوت صدقہ خیرات نہیں ہو رہا. اگر یہ تہیہ کر لیا جائے کہ آج کے بعد سے کھانا میں کھاؤں گا کس طریقے کے مطابق؟ حضور کے طریقے کے مطابق. سوتا ہر آدمی ہے، بس ٹائم ختم ہو گیا. سوتا ہر آدمی ہے، لیکن آج سے میں سوؤں گا اس طریقے سے جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. بیت الخلاء میں ہر آدمی جاتا ہے، واش روم ہر آدمی جاتا ہے، لیکن میں اب اس طریقے سے جاؤں گا جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اور جس طرح آپ نکلتے تھے، اور اس سلسلے میں جو آپ کی سنتیں، ان سنتوں کا میں لحاظ اور اتباع کروں گا، تو وہ عمل بھی باعث عبادت، باعث اجر اور ثواب، اور وہ سنت پر عمل کرنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی کھانا کس طرح کھاتے ہیں، اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، سوتے کیسے، جاگتے کیسے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح ہمیں معاملہ کرنا ہے، نجی زندگی میں کیا کام کس طرح کرنا ہے، حضور کی سنتوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، اس کتاب کو آپ سامنے رکھ لیں، روزانہ اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اور اس کے مطابق ایک ایک سنتوں پر عمل کر لیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا نام ہے. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے دم تک کے جتنے بھی حالات اور معاملات آتے ہیں، ہر ایک کی باقاعدہ اس کے اندر سنتیں موجود ہیں. کاروبار کس طرح کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، اعزاء اقارب کے کیا حقوق ہے، آپس میں ملنا ملانا کیسے ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کتاب کو سامنے رکھ لیں، اس کے مطابق ایک ایک سنت کو دیکھیں، اس پر عمل شروع کر دیں. تو بعض سنتیں وہ ہیں کہ جس پر عمل کرنے میں ذرا برابر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف ترتیب کو بدلنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے کسی کتاب میں نے پڑھا تھا
بس آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں. کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی، مچھلی نہیں، وہ تو یونس علیہ السلام کی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، فمن رکبها نجا، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال ہے سفینہ نوح علیہ السلام کی کشتی. تو جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی نجات پائے گا، آخرت میں بھی نجات پا جائے گا. اور جو سنتوں کو چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اسوہ اور نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.